अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ तौहीद रज़ा सरगानी और आप देख रहे हैं तौहीद सरगानी ऑफिशियल। एक्चुअली पहले जो मैं वीडियोस बनाता था वो वीडियो मतलब मैं अपनी वॉइस रिकॉर्डिंग करता था और लाइव आता था। तो आज जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ वो ऑडियो रिकॉर्डिंग है, मीन वॉइस रिकॉर्डिंग इसे भी कहते हैं, और इसके ज़रिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। और आज की वीडियो जो मैं बनाने जा रहा हूँ वो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगी, आपके नॉलेज में बहुत इजाफ़ा करेगी। इसलिए प्लीज़ वीडियो को मुकम्मल देखिएगा और स्किप मत करें, ताकि ये वीडियो आपकी मुकम्मल रहनुमाई कर सके। तो आज आते हैं वीडियो के टॉपिक की तरफ, और टॉपिक जो है वो बहुत ही फंटास्टिक है, बहुत ही नॉलेजफुल है। चलें जी, अब आपको बता दें वो टॉपिक है कि एक्चुअली मैं जिस इलाके में रहता हूँ वो बहुत पसमानदा है, वो बहुत बैकवर्ड एरिया में कंसीडर होता है लिया। अगर एजुकेशनल लिहाज से देखा जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है लिया लाहौर से, लाहौर के अगर आगे नहीं है तो लाहौर से पीछे भी नहीं है। लेकिन यहाँ पे लोग जो हैं वो बहुत ही कंजस्टेड माइंड के मालिक हैं, इसलिए वो फ़ासलाती निज़ाम तालीम को पसंद करते हैं, और फ़ासलाती निज़ाम तालीम बेहतरीन भी है। एक्चुअली लोग ब्रॉड माइंडेड हो गए थे और वो अल्लामा इक़बाल ओपन यूनिवर्सिटी को बहुत ही बैकवर्ड यूनिवर्सिटी समझते थे। लेकिन अब जैसा कि कंडीशन चल रही है कोरोना की, तो इस वक़्त पूरी दुनिया जो है, पाकिस्तान बाशमूल पूरी दुनिया, वो फ़ासलाती निज़ाम तालीम मतलब ऑनलाइन सिस्टम को मुतारिफ़ करवा चुकी है। ठीक है जी? तो आज हम डिस्कस करेंगे अल्लामा इक़बाल ओपन यूनिवर्सिटी के सारी चीज़ों के ऊपर। ठीक है जी? उसके बाद मैं तमाम आपको इन्फॉर्मेशन जो हैं वो यूनिवर्सिटी की बताऊँगा कि किस तरह एडमिशन करवाते हैं, किस तरह रिज़ल्ट चेक करते हैं, किस तरह असाइनमेंट्सें अपलोड होती हैं, और इस टाइम जो उनके रिज़ल्ट्स हैं वो किस-किस तरह बनने हैं। तो इस वीडियो में आप अगर सारी देखेंगे तो आपको सारी समझ भी आ जाएगी और आपके लिए फ़ायदेमंद भी होगी। हाँ, वेबसाइट पे जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और उसके साथ में बेल आइकॉन का बटन मौजूद है और उसको भी प्रेस कर दें, ताकि आइंदा आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं आप तक बआसानी पहुँच सकें। चलें अब चलते हैं हम अल्लामा इक़बाल ओपन यूनिवर्सिटी की जो है मेन वेबसाइट के ऊपर ही है, कि उसकी जो वेबसाइट है उसके ऊपर हम कैसे ओपन करेंगे, क्या वे होता है, क्या मेथड होता है, और उसके बाद जाके हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो मैं जाता हूँ गूगल क्रोम के ऊपर। गूगल क्रोम में जब मैं चला गया तो मैं यहाँ पे जाऊँगा न्यू टैब में मैं जाके डायरेक्ट लिखूँगा google.com। तो ये गूगल का मेन डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। गूगल के मेन डैशबोर्ड में मैं डायरेक्ट लिखूँगा AIOU, इसका मतलब है अल्लामा इक़बाल ओपन यूनिवर्सिटी। तो जैसे कि टॉप पे ही अगर मैंने AIOU लिखा है तो टॉप पे ही जो है अल्लामा इक़बाल ओपन यूनिवर्सिटी शो हो गई है। तो मैं इनके मेन लिंक को ही ओपन करूँगा, अल्लामा इक़बाल ओपन यूनिवर्सिटी की मेन लिंक को जब मैं ओपन करूँगा तो ये हमारे पास ओपन हो रही है वेबसाइट। लेकिन इस वक़्त जो इम्तिहानात ख़िज़ां के जो हैं वो होने थे, मतलब FA के, BA के, MA के, B.Ed के, M.Ed के, और सारी चीज़ें होनी थी, वो मैं आपको बता देता हूँ कि वो क्यों नहीं हो रहे और क्या-क्या मसाइल हैं। तो वो कह रहे हैं कि जी अब तलबा को एंड टर्म असेसमेंट पेपर बज़रिए डाक उनके दिए गए पतों पर भिजवाए जाएँगे, और रोल नंबर स्लिप्स वाली ऑप्शन भी यूनिवर्सिटी वेबसाइट पर 27 जून को अपलोड कर दी जाएगी। तो भाइयों पहली बात ये है कि जिस बंदे के पास एंड टर्म असेसमेंट बज़रिया डाक नहीं पहुँचेगी, वो यूनिवर्सिटी की इस वेबसाइट के ऊपर आके अपने वो सारी जितनी भी चीज़ें हैं देख सकेगा। पेपर को हल करने से पहले दी गई हिदायत को गौर से पढ़ लें और समझ लें। जवाबात मुतलका मवाद पर मुश्तमिल हों, गैर ज़रूरी नशरियात से परहेज़ करें। और ये एंड टर्म असेसमेंट 4 सवालात पर मुश्तमिल होगी। ये 4 सवालात में से आपके जो है वो 25-25 नंबर के 1 सवाल होंगे, और जनाब वाला
آپ نے حل کرنے ہوں گے، اور اس کا امپورٹنٹ یہ ہوگا کہ آپ نے کاپی رائٹ نہیں کرنا، جس طرح یوٹیوب کے اوپر کاپی رائٹ کا آپشن ہوتے ہیں، علامہ اقبال کی بھی یہ سٹرکٹ کنڈیشن ہے کہ آپ لوگوں نے ایک تو کتاب سے نہیں لکھنا، دوسرا کاپی رائٹ نہیں کرنا، کہ اگر آپ دو کزن ہیں تو جناب والا آپ یہ نہ ہو کہ آپ دیکھ لیں اور جناب والا وہ ایک ہی اسائنمنٹ آپ لوگ حل کر لیں۔ اور اگر باقی چیزیں دیکھی جائیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب والا آپ کی جتنی بھی اسائنمنٹیں ہوں گی، 1 2 3 4 جتنی بھی اسائنمنٹیں ہوں گی، جب آپ وہ پیپر سالو کر لیں گے یا اسائنمنٹ سالو کر لیں گے تو آپ نے ایک ہی انویلپ کے اندر، مطلب ایک ہی جو آپ ٹیسس کروائیں گے اسی کے اندر آپ اپنی 4 اسائنمنٹیں ہوں گی، 2 اسائنمنٹیں ہوں گی، 1 ہوگی، جتنی بھی ہوں گی وہ آپ اسی پارسل میں اپنے متعلقہ ریجن کو ٹیسس کروا دیں گے، تاکہ وہ آپ کی اسائنمنٹیں دیکھیں اور آپ کے جو اٹینڈنس ہے یا آپ کے مارکس ہیں وہ لگا دیں۔ اور ایک چیز میں آپ کو اور بتاتا چلوں کہ کائنڈلی آپ لوگ ہینڈ رائٹنگ کا خصوصی خیال رکھیے گا۔ اگر ہینڈ رائٹنگ آپ کی چینج ہو جائے گی تب بھی جا کے آپ کو مسائل پیدا ہوں گے۔ اور یہ حل شدہ اسسمنٹ پیپر دیے گئے پتے پر 20 جولائی 2020 تک یا پہلے دفتری اوقات میں موصول ہو جانے چاہیے۔ بائی ہینڈ بالکل موصول نہیں ہوں گے، رسید نتائج کے اعلان تک سنبھال کے رکھنی ہوگی۔ جو ہم نے ٹیسس کروانی ہوں گی چیزیں، وہ رسیدیں آپ لوگوں نے بالکل اپنے پاس سنبھال کے رکھنی ہوگی۔ یہ تو جیسے ہی میں نے ویب سائٹ اوپن کی ہے تو فائنل ٹرم اسسمنٹ جو ہے وہ اس کی ایک ٹرم اینڈ کنڈیشن میرے سامنے آ گئی، تو چلو میں نے کہا کہ میں آپ کو جو ہے اس کے بارے میں بتاتا چلوں۔ اور آپ کو یہ بات میں فائنلی بتا دوں کہ 27 جون کو آپ لوگوں کی مین، آج 26 ہے، کل 27 ہوگی، تو کل انہوں نے اپنی ویب سائٹ کے اوپر تمام جو رجسٹرڈ ان کے اسٹوڈنٹ ہیں ان کی فائنل ٹرم کی اسائنمنٹیں ان کے ویب سائٹ پورٹل جو ہے اس پہ بھی اپڈیٹ کر دیں گے، آپ وہاں سے ڈائریکٹ جا کے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور اسائنمنٹیں سالو کر سکتے ہیں۔ اب اس کو میں کرتا ہوں کینسلائز کرنے کے بعد یہ ہمارا ہے جی علامہ اوپن یونیورسٹی کا مین ڈیش بورڈ، ٹھیک ہے جی۔ اب اگر میں یہاں پہ کرسر لے کے جاؤں تو یہاں پہ جناب والا ایڈمیشن لکھے ہوئے ہیں، اور یہاں پہ میلنگ ہے، یہاں پہ ایگزامینیشن ہے، لائیو میڈیا ہے، ڈاؤن لوڈز ہے، لائف ایٹ AIOU ہے، اور ڈفرینٹ قسم کی چیزیں ہیں، پروگرامز ہیں، ڈپارٹمنٹ ہیں۔ یہ جہاں پہ جب میرا کرسر دیکھ رہے ہیں تو یہاں پہ فیسلٹیز ہیں، لائبریریز ہیں۔ تو میں آپ کو آج ویڈیو تو میری کافی ساری لینتھی ہو جائے گی، لیکن میں آپ کو ڈیٹیل میں ساری چیزیں وہ بتاؤں گا کہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اپنے اسٹوڈنٹس کو کس طرح فائدہ پہنچا رہی ہے، اور الحمدللہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں برسر روزگار ہیں۔ اور اگر میں اپنے گھر کی بات کروں تو ماشاءاللہ علامہ اقبال کے پڑھے ہوئے لوگ جو ہیں وہ ٹیچرز ہیں، گزٹیڈ آفیسرز ہیں، اور ہائی عہدوں پر فائز بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس لیے میں آپ کو پریفرنس یہی کروں گا کہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کو چھوٹی مت سمجھیں اور آپ لوگ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں ہی ایڈمیشن لیا کریں۔ تو جیسے کہ اب میں نے آپ کو کہا ہے کہ ایڈمیشن لیا کریں، تو آپ ایڈمیشن کے اس کے اوپر آتے ہیں اور چیک کرتے ہیں کہ یہ کتنی چیزیں شو کر رہا ہے۔ اس میں اکیڈمک کیلنڈر ہے، کنٹینیوس اسٹوڈنٹس ہے، پروگرامز ہیں، ایلیجیبلٹی کرائیٹیریا ہے، آن لائن سروسز ہیں اور فیکٹس ہیں۔ تو آج تھوڑا سا کیونکہ یہ ویڈیو لمبی ہو جائے گی تو ان چیزوں کے اوپر ہم ڈسکس کر لیں گے۔ میں ان چیزوں کو نیو ٹیب میں اوپن کر رہا ہوں کہ یہ کیا کیا ہے، کیسے ہے، تاکہ آپ کو جو ہے ذرا سا آسانی ہو سکے۔ پہلے ان کا ذرا آ رہا تھا اکیڈمک کیلنڈر، ٹھیک ہے جی۔ سیمیسٹر سکیجول میں وہ پہلے دے رہے میٹرک کا اور HSC مین ٹو سے FA کا ڈسٹینس لرننگ پروگرام کے اوپر دے رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب والا اب میرا کرسر یہاں پہ آٹم سیمیسٹر ہے اور سپرنگ سیمیسٹر ہے، کیونکہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے آٹم اور سپرنگ سیمیسٹر میں ہی ایڈمیشن سٹارٹ ہوتے ہیں، اور نیچے انہوں نے پرپوز ایکٹیویٹی اور سکیجول بھی دیا ہوا ہے دونوں کا، وہ بھی ذرا ڈسکس کر لیں گے کہ ایڈمیشنز جو ہیں وہ ان کہاں سے کہاں تک ہوتے ہیں، آٹم کے اور سپرنگ کے۔ اگر ہم بات کریں آٹم کی تو ان کے ایڈمیشن سٹارٹ ہوتے ہیں 15 جولائی سے 4 سپٹمبر تک، اور ان کی میلنگ جو ہے مطلب وہ ہے 1 سپٹمبر سے 30 سپٹمبر تک۔ اسٹڈی پیریڈ جو ہے ان کا 1 نومبر سے 28 فیب تک ہوتا ہے، اور ایگزامینیشن کا کنڈکٹ جو ہوتا ہے وہ 15 مارچ سے 31 مارچ تک ہوتا ہے، اور ان کے ریزلٹس جو ڈیکلیریشن ہے مطلب ریزلٹس کی جو اناؤنسمنٹ ہے وہ 15 مئی تک ہو جاتی ہے۔ یہ ہے میٹرک کی اور FA کی۔
ٹھیک ہے جی. آٹم سیمیسٹر اگر آپ سپرنگ میں آئیں تو سپرنگ کے جو ایڈمیشن ہیں وہ پھر ہمارے اسٹارٹ ہوتے ہیں 15 جنوری سے 20 فیبرری تک. اور ان کی میلنگ ایڈریس میلنگ جو ہے مطلب آپ کے چالان ہوتے ہیں، اعتراضات ہوتے ہیں، یہ پھر ہوتے ہیں 1 مارچ سے لے کر 30 اپریل تک. اس کے بعد اسٹڈی پیریڈ ان کا ہوتا ہے 1 مئی سے 31 اگست تک. اور ایگزامینیشن کا کنڈکٹ ہوتا ہے سپٹمبر میں، 1 سپٹمبر سے 30 سپٹمبر تک ان کے ایگزامز ہوتے ہیں. اور ان کا پھر رزلٹ یہ اناؤنسمنٹ کرتے ہیں 15 نومبر کو. اس کے بعد پھر آتے ہیں ہم بیچلرز میں، مین ٹو سے کہ BA BS BEd MA MSc ڈسٹینس لرننگ کے اوپر. ٹھیک ہے جی. اور اس کا بھی سیم ایز کنڈیشن ہی ہے، لیکن تھوڑا سا یہ آگے پیچھے کر دیتے ہیں، 10 12 دن کا ان کے اندر گیپ ہوتا ہے. جیسا کہ یہاں پہ اگر ہم اوپر جائیں تو ان کا تھا آٹم کا جناب والا 1 نومبر، اور ان کا ہے جناب والا 16 اکتوبر. ٹھیک ہے. تھوڑا سا ڈفرینس ہوتا ہے، لیکن یہ 10 12 دن کا گیپ ہوتا ہے. کائنڈلی آپ لوگ جو ہے اس چیز کو اس اسکیجول کو فالو کیجیے گا. اس کے بعد اگر آپ لوگ سمجھیں کہ ان کی آن لائن کلاسز نہیں ہیں تو ان کی آن لائن کلاسز بھی ہوتی ہیں، ان کو فیس ٹو فیس بھی کہتے ہیں. اور ان کے جو کیمپسز ہوتے ہیں وہاں پہ آن لائن کلاسز بھی ہوتی ہیں، اور ان کے بھی ایڈمیشن اسی طریقے سے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر ہم BS 4 سال کی جو ہوتی ہے، جیسے BS فزکس کیمسٹری میتھ اینڈ ڈفرینٹ قسم کی اور بھی ہوتی ہیں، یہ MSc کہہ رہے ہیں، اینڈ MPhil PhD پروگرام لیول تک آفر کر رہی ہے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی. ایڈمیشنز اب ان کے اگر ہم چیک کریں آٹم سیمیسٹر کے تو یہ 16 جولائی سے 19 اگست تک ہوتے ہیں. مطلب ان کا ٹائم پیریڈ ہوتا ہے 4 ویک. اور ان کے ٹیسٹ انٹرویو جو ہیں وہ 20 اگست سے 25 اگست تک ہوتے ہیں، مطلب 1 ویک کا ان کے پاس ٹائم ہوتا ہے. اور انرولمنٹ فائنلائزیشن کی اگر ہم بات کریں کہ ان کے جو ایڈمیشن انرولمنٹ یا رجسٹریشن نمبر ہوتی ہے، مطلب میرٹ لسٹیں جب شو ہوتی ہیں تو وہ بھی انہوں نے شو کر دی ہیں کہ فلاں فلاں ڈیٹ سے ان کی جو ہے آپ لوگوں نے فیس سبمٹ کروانی ہے، اور سیکنڈ میرٹ لسٹ کب شو ہوگی، تھرڈ کب ہوگی، اور اس کی آپ نے فیس کب کروانی ہے. ٹھیک ہے جی. ساری چیزیں انہوں نے اپنے اس میں دے دی ہیں، کیلنڈر میں دے دی ہیں، تاکہ ہر بندے کو اگر ان کی ویب سائٹ کے اوپر جاتا ہے ایڈمیشن میں جاتا ہے تو پہلے پہ ٹاپ پہ اکیڈمک کیلنڈر ہوتا ہے، اور اس میں ساری چیزیں وہ دیکھ سکتا ہے اور ایزیلی اپنے بچوں کا مستقبل سنوار سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد اگر ہم اسی ایڈمیشن میں جائیں تو وہ کنٹینیو اسٹوڈنٹس کہہ رہا ہے کہ کنٹینیو اسٹوڈنٹ مین ٹو سے کہ آپ لوگوں نے بڑی محنت کی، محنت کرنے کے بعد آپ نے ایڈمیشن بھیج دیا، کنفرمیشن آپ کو آ گئی، تو آپ کے پاس دوسرے سیمیسٹر میں ان کا چالان نہیں پہنچا. یہ کنٹینیو اسٹوڈنٹس کا علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی بہترین طریقہ انہوں نے دیا ہے کہ اگر آپ کے پاس اس میں بھی کلیئر اس نے لکھا ہے کہ اگر آپ کے پاس ان کا چالان نہیں پہنچا وایا کوریئر یا وایا رجسٹری، تو آپ ان کی ویب سائٹ کے اوپر جائیں اور کنٹینیو اسٹوڈنٹ میں جا کے آپ اپنا چالان فارم نکالیں، اور چالان فارم میں جناب والا جا کے آپ اپنی ایڈمیشن جو سیکنڈ سیمیسٹر کا ہوتا ہے، تھرڈ سیمیسٹر کا ہوتا ہے، یا فورتھ سیمیسٹر کا جتنا بھی ہوگا آپ بھیج سکتے ہیں. تو یہ ساری ریکوائرمنٹس کنٹینیو اسٹوڈنٹس کی ہیں. آپ اس کو ذرا کائنڈلی سے ڈیٹیل سے پڑھ لیں گے تو آپ کو ساری سمجھ آ جائے گی. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد وہ آفر کر رہا ہے پروگرامز کو، کہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں پروگرام کون کون سے آفر کر رہے ہیں، کہ اس میں کون کون سے ہیں. اب اگر ہم یہاں پہ چلے ہیں تو سیکنڈری اسکول سرٹیفکیٹ بھی ہے، مین میٹرک کا، انٹرمیڈیٹ ہے، بیچلر پروگرام ہے، BEd ہے، ماسٹر پروگرام ہے، MPhil ہے، PhD لیول تک کے ہیں. اگر ہم ان صرف میں باقی چیک نہیں کروں گا، نہ آپ کو شو کروں گا، میں صرف آپ کو PhD کے جتنے بھی پروگرام ہیں وہ آپ کو یہاں پہ اگر چیک کرواؤں تو PhD پروگرام میں اگر ہم آتے ہیں تو یہ PhD مطلب علامہ اقبال کس کس سبجیکٹ میں کروا رہی ہے تو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. PhD اقبال اسٹڈیز کروا رہی ہے، PhD اردو کروا رہی ہے، PhD ایجوکیشن ان ڈسٹینس اینڈ نان فارمل ایجوکیشن جسے DNEFE کہتے ہیں، اور PhD فوڈ اینڈ نیوٹرائزیشن میں کروا رہی ہے، بزنس ایڈمنسٹریشن میں کروا رہی ہے، اسٹیٹکس میں کروا رہی ہے، فزکس میں کروا رہی ہے، میتھس کمیونیکیشن میں کروا رہی ہے، ایگریکلچر ایکسٹینشن میں کروا رہی ہے، ٹیچر ایجوکیشن میں کروا رہی ہے. ٹھیک ہے. مین ٹو سے کافی ساری چیزوں میں علامہ اقبال آپ کو PhD بھی کروا رہی ہے، کافی سارے ان کے سرٹیفیکیشنز بھی ہوتی ہیں جو آپ کو یہ کرواتی ہیں. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد ہم ڈائریکٹ آ جائیں گے میلنگ کے اوپر، کہ ان کا میلنگ کیا ہے اور کس طرح آپ ان کو ٹریک کرنی ہے. ٹھیک ہے جی. آپ کے پاس اگر ان کی بک نہیں پہنچی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کے پاس اگر آپ نے بک چیک کرنی ہو تو میرے پاس ایک رول نمبر شو ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. تو میں آپ کو شو کرواتا ہوں. آپ نے یہاں پہ ٹریک بکس کرنی ہے. ٹھیک ہے. تو وہ شو کر رہے ہیں کہ محمد علی، اور ان کے کوڈ جو ہیں
वो ये हैं जो, और बुक डिस्पैच डेट जो शो कर रहा है ना जी, वो ये शो कर रहा है कि एडमिशन इज़ कन्फर्म एंड लिस्ट रिसीव्ड इन फलां फलां, कि आपकी डिस्पैच वेरी सून कर दी जाएंगी, आपकी बुक्स जो हैं वो बहुत जल्द आपको भेज दी जाएंगी। इसलिए इस तरीके से आप जाके मेलिंग में जाके अपना रोल नंबर एंटर करेंगे और ट्रैक बुक्स करेंगे तो आपको वो शो कर देगा कि फ़लाँ, अगर आपकी उन्होंने भेज दी हुई होगी बुक्स वगैरह तो आपको शो कर देंगे कि जनाब वाला आपकी स्प्रिंग सेमेस्टर जो है 2020 का उन्होंने बुक्स भेज दी हैं। अगर उन्होंने नहीं भेजी होंगी तो वो भी आपको बता देंगे, ठीक है जी। उसके बाद हम आ जाते हैं जो मेन इनका क्राइटेरिया है एग्जामिनेशन का, ठीक है जी। एग्जामिनेशन में जब हम आते हैं तो जनाब वाला वो कह रहे हैं कि टर्म एंड कंडीशन है, कंटिन्यूस असेसमेंट की भी हैं, सारी चीज़ें होती हैं, असाइनमेंटें भी होती हैं, पर्पज़ ऑफ असाइनमेंट वही होता है कि असाइनमेंट का पर्पज़ क्या है, ये आप देख सकते हैं। और अगर मैं इनको पढ़ूँ तो काफ़ी सारा टाइम लग जाएगा, जो मैं वहाँ पे पढ़ना नहीं चाह रहा। जैसे आपको ये बता रहा हूँ कि एग्ज़ामिनेशन में मोटा-मोटा मैं अगर आपको बताना चाहूँ अल्लामा इकबाल के हवाले से, अगर आपका 100 नंबर की असाइनमेंट होगी तो आपको अगर 90 नंबर मिलते हैं असाइनमेंट में से तो आपके 9 नंबर कंसीडर होंगे, ठीक है। और फिर आपके जितने भी रिक्वायर्ड नंबर होंगे उसमें जनाब वाला पेपर में, तो आपको जनाब वाला पेपर और असाइनमेंट के मार्कर इंक्लूड करके टोटल नंबर मिल जाएंगे, ठीक है जी। ये हो गया जनाब वाला हमारे पास एग्जामिनेशन इन्फो का, ठीक है। उसके बाद हम आपको एक और चीज़ दिखाते हैं कि इन्होंने जनाब वाला और क्या शो किया अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी ने, वो भी आपको बता देते हैं ताकि आपको फ्यूचर में, ठीक है, एडमिशन कंफर्मेशन का वो बता रहा है, ठीक है, रोल नंबर शिफ्ट दिखा रहा है, एंड टर्म असेसमेंट का वो बता रहा है कि यार इसमें एंड टर्म असेसमेंट क्या है, असाइनमेंट्स मार्क्स शो करवा रहा है, ठीक है। और उसके बाद ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म जो है वो भी आपको शो करवा रहा है। वो मैं सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस कर देता हूँ ताकि आपको कोई मसला परेशानी ना हो, ठीक है जी। अब जब मैंने इसके रोल नंबर के ऊपर क्लिक किया तो रोल नंबर सेमेस्टर ऑटम 2019 की वो कह रहा है और उसमें सारी चीज़ें शो कर रहे हैं। अगर हम करेंगे मीन टू से कि बैचलर की, ठीक है, बैचलर और बीएस प्रोग्राम कर रहा है, हाँ जी बिल्कुल ठीक है, कोई मसला नहीं, हम चेक कर लेते हैं। अगर हमने चेक करनी होगी, ये बीएस शो कर रहा है, ठीक है, बीएस होगा नहीं यहाँ पे, तो इस तरीके से हम अपनी रोल नंबर सिर्फ भी चेक कर सकते हैं, ठीक है जी। और उसके बाद हम अगर आए हैं, ठीक है, एंड टर्म असेसमेंट के ऊपर, उन्होंने टोटल अपनी वेबसाइट पे इंग्लिश में और उर्दू में चीज़ें अपलोड कर दी हैं, ठीक है। मैं अब आप यहाँ पे ओपन कर लूँगा उर्दू की ताकि आपको थोड़ा-सा आसानी से वो मैं डिस्क्राइब भी कर सकूँ और आपको उस चीज़ की समझ भी आ जाए। तो ये हमारे पास जो है उर्दू की इनकी जितनी भी एग्ज़ाम की अपडेट्स हैं एंड टर्म की, वो ओपन हो रही हैं, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। जो मैंने आपसे पहले भी डिस्कस की हैं, ठीक है। तो ये सेम ऐसा सारी चीज़ें उन्होंने अपनी पॉलिसी, मेन पॉलिसी जो है उन्होंने शो कर दी हुई है कि हम इस तरीके से, इन्होंने नंबर वाइज भी शो कर दिया, नंबर 1 नुक्ता, नंबर 2 नुक्ता, 3 नुक्ता, 4 नुक्ता, इन्होंने शो कर दिए। और टोटल ये अगर इनके नुकात चेक करें तो उन्होंने 7 कंट्रोल एग्जामिनेशन जो है इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद का, इन्होंने 7 नुकात पेश कर दिए हैं कि इन मेयर्स को आप पूरा करते हुए अपना एंटर असेसमेंट जो है वो देंगे और अपने बुक असाइनमेंटें भिजवा देंगे, ठीक है जी। उसके बाद अगर हमारे असाइनमेंट्स मार्क के ऊपर हमने चेक करने कि जी हमने असाइनमेंटें जो सबमिट करवाई हैं तो उनके असाइनमेंट से मार्क्स लगे हैं कि नहीं लगे। असाइनमेंट मार्क्स फॉर सेमेस्टर ऑटम 2019 करंट, ठीक है, इसको भी ओपन कर लेते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे वो शो नहीं कर रहा, अभी थोड़ा सा इशू आ रहा है। अगर यहाँ पे शो हो रहा होता तो आपको सारी चीज़ें शो हो जाती हैं कि जी जनाब वाला आपके फलां कोड में असाइनमेंट में पहली में इतने मार्क्स हैं, दूसरी में इतने मार्क्स हैं, तो आप देख सकते थे। लेकिन आप अगर जाएँगे उसमें गूगल में जाएँगे, अल्लामा इकबाल की वेबसाइट पे जाएँगे, असाइनमेंट्स मार्क्स में जाएँगे तो आपको ये सारी चीज़ें शो करवा देगा, ठीक है। और उसके बाद जो है ऑनलाइन एडमिशन का है, तो ये बहुत ही टिपिकल है, ये समझने वाली बात है, तो इसको ज़रा काइंडली ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। इसको मैं बताता चलूँ, ठीक है। एक तो ये है कि यहाँ पे आप रूल नंबर अगर लिखेंगे, ठीक है, तो सारी चीज़ें आपको शो हो जाएंगी।
میں ایک سرسری طور پہ لکھتا ہوں رول نمبر، شاید وہ شو ہو جائے۔ ٹھیک ہے جی، میں نے لکھا تو ہے، آپ دیکھتے ہیں وہ شو کر رہا ہے کہ انرولمنٹ نو، ٹھیک ہے جی، وہ نہیں ہے۔ میں دوسرا انٹر کرتا ہوں، شاید وہ شو ہو جائے، تو ذرا ٹرائی کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، یہ لوڈنگ کر رہے، شاید ہمارے پاس شو ہو جائے، شاید نہ ہو۔ چلان وہ کرے جو ہے، ٹھیک ہے جی، ابھی ہمارے پاس نہیں آ رہا۔ اگر ہمارے پاس یہ رول نمبر موجود ہوتا کوئی علامہ اقبال کا، تو ہم اس طریقے سے جا کے کر سکتے ہیں۔ اور ان کی جو امپورٹنٹ چیز آپ کو بتاتا چلوں کہ اس دفعہ کووڈ-19 کی وجہ سے انہوں نے فیس جو ہے دو طریقوں میں کی تھی۔ ایک فل فیس مین تو سے کہ اس کی ایک ہی انسٹالمنٹ بننی تھی، آپ نے فل فی اپنی سبمٹ کروانی تھی بینک میں جا کے۔ اور پھر انہوں نے دوسرا کووڈ-19 کی وجہ سے دوسرا آپشن یہ بھی دیا تھا کہ چلیں جی اب آپ لوگ جائیں اور دو انسٹالمنٹیں کروا لیں۔ لوگوں نے انسٹالمنٹیں کروا لی ہوئی تھیں۔ اور مزے کی بات بتاتا چلوں کہ ان کا ایم سی بی میں لنک زیادہ ختم ہو گیا، اور آپ لوگ کوشش کیا کریں کہ اپنے چالان جتنے بھی ہیں جو یونیورسٹی کی مین انتظامیہ ہے ان کے کہنے کے مطابق آپ لوگ کائنڈلی الائٹ بینک ہے وہاں پہ جا کے جمع کروایا کریں۔ ٹھیک ہے جی، اس کے بعد ایڈمیشن کنفرمیشن ہے۔ ٹھیک ہے کہ جی ہمارا ایڈمیشن کنفرمیشن ہو بھی گیا ہے کہ نہیں ہو گیا۔ یہاں پہ میں آتا ہوں تو آپ کو رول نمبر یہاں پہ لکھوں گا، میں چیک کروا لیتا ہوں کہ کوئی ایڈمیشن یہاں پہ کنفرم ہوا ہے کہ نہیں ہوا۔ ٹھیک ہے، یہ میرے پاس شو ہو رہا ہے محمد علی صن آف ممتاز حسین، تحصیل کروڑ لالی سن ڈسٹرکٹ لیا۔ اگر یہاں پہ میں محمد علی پہ نام پہ کلک کرتا ہوں تو وہ شو کرنے کے بی اے جنرل ہے، اور اس نے 3 جو ہے سبجیکٹس میں انرول کیا ہے۔ ایک ہے رپورٹنگ کا، اس کا کوڈ ہے 431، دوسرا ہے میس کمیونیکیشن وہ ہے 452، اور ایک ہے سوشالوجی 1 وہ ہے 411۔ ٹھیک ہے، اس طریقے سے آپ جا کے اپنا ایڈمیشن کنفرمیشن خود چیک کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو آسانی ہو اور دیکھ سکیں کہ جی ہمارا ایڈمیشن کنفرمیشن بھی ہو گیا ہے کہ نہیں ہو گیا۔ ٹھیک ہے، اب اگر ہم آئیں ایک اور بہترین چیز کے اوپر، فیسلٹیز کے اوپر، سوری فیسلٹیز اوپر فیکلٹی کی، اس کی فیکلٹی میں کون کون سے ہیں تو وہ بھی آپ کو اوپر میں فیکلٹی اس کی شو کروا رہا ہے کہ عربک اور اسلامک اسٹڈی کی فیکلٹی جو ہے، چلیں آپ کو دکھا دیتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ فیکلٹی آف ایجوکیشن بھی دکھا دیتے ہیں، فیکلٹی آف سائنس بھی دکھا دیتے ہیں، سوشل سائنس اینڈ ہیومینٹیز بھی دکھاتے ہیں۔ اب اگر ہم فیسلٹیز میں جائیں اسلامک اسٹڈیز اور عربک میں، تو وہ کہہ رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ، اور یہ ڈاکٹر شاہ محی الدین ہاشمی فیکلٹی کے ڈین۔ ٹھیک ہے جی، اور ساری چیزیں ٹھیک ہے، یہاں پہ ڈین کی ساری چیزیں شو ہوں گی۔ اور اگر ہم جائیں یہاں پہ فیکلٹی آف ایجوکیشن میں، تو اس کی ہے پروفیسر ڈاکٹر ناصر محمود ہیں اس کے ڈین، اور ساری چیزیں یہاں پہ شو کرے، ڈسٹینس فارمل نان فارمل فلاں چیزیں آپ لوگوں نے کرنی ہے۔ ٹھیک ہے جی، اس کے بعد اگر ہم پروگرامز کے اوپر جائیں تو پروگرام میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ فلاں پروگرام ہے جو آلریڈی آپ سے ڈسکس ہم نے کر لیے ہوئے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ تھا۔ اگر آپ نے بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ نے علامہ اقبال کی جو ہے جابز آئی ہوئی ہوتی ہیں، تو آپ نے جابز چیک کرنی ہے، تو جاب آپ جائیں گے، یہ سامنے اینڈ سے پہلے مطلب سیکنڈ لاسٹ ایک آپشن ہے جابز کا، ان کی ویب سائٹ کے اوپر ہی شو ہو رہا ہے۔ تو آپ یہاں پہ جا کے کلک کریں گے تو ابھی وہ شو کرے گا کہ کرنٹلی نو جابز اویلیبل۔ اگر یہاں پہ جابز اویلیبل ہوں گی تو آپ جا کے دیکھ سکیں گے۔ ٹھیک ہے جی، اگر وہ چاہ رہے ہیں کہ کانٹیکٹس اس، ٹھیک ہے، کہ اگر آپ کے پاس ان کے ریجنل اس کا نمبر نہیں ہے، مین اسلام آباد والے کا نمبر نہیں ہے، ڈی جی خان بورڈ کا نمبر نہیں ہے، تو یہاں پہ ساری چیزیں آپ کو شو کروا دے گا کہ فلاں 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 فلاں۔ ٹھیک ہے، ڈائریکٹر اسٹوڈنٹ افیئر کا بھی انہوں نے نمبر شو کر دیا، اسلام آباد سیکٹر H8 اسلام آباد میں ہے، اور اس کی ای میل آئی ڈی بھی ہمارے پاس ہے، اور یہ فون نمبر بھی ہمارے پاس شو ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد لائبریریز میں اگر چلے جائیں تو لائبریریز میں بھی ساری چیزیں شو کر رہا ہوگا۔ ٹھیک ہے، اچھا جی، اور چلیں ٹھیک ہے جی، اتنے کافی ہے۔